پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک معصوم سی لڑکی کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنے اندھے شوہر کو آنکھیں عطیہ کر دی اور بدلے میں اس کے شوہر نے اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا کہ اسے ٹرین کے نیچے ہی کچل دیا۔ آئیے سناتے ہیں آپ کو درد بھرا واقعہ۔ وہ معصوم لڑکی کرائے کے مکان پر اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس لڑکی کا نام مدیحہ تھا جو کہ لگ بھگ 18 سال کی تھی۔ اس کا مکان ریلوے اسٹیشن کے پاس تھا۔ ناظرین، مدیحہ آئے روز مسافروں کی مدد کرتی تھی۔ وہ رات دیر تک اپنے کچے مکان کی دہلیز پر بیٹھ کر مسافروں کی راہ دیکھتی کہ ابھی کوئی بھٹکا ہوا مسافر اسے مل جائے اور وہ اس کی مدد کرے۔ اس کی ماں اسے کافی کوستی تھی کہ بیٹا بس بھی کرو، رات کے 3 بج گئے ہیں، ابھی تک یہاں بیٹھی ہو، اور وہ اپنی ماں کو خاموش کر دیتی کہ ماں اگر میں یہ کام کروں گی تو کیا پتہ اسی کے سہارے خدا مجھ پر مہربان ہو جائے۔ مدیحہ کی پر امید سوچ دیکھ کر اس کی ماں ٹھنڈی آہ بھرتی نہ تھکتی اور یہی کہتی کہ مدیحہ جھوٹی امیدیں چھوڑ دو، خدا نے مدد کرنی ہوتی تو کب کا کر چکا ہوتا، یوں ہم اس کچے مکان میں کرائے پر نہ رہ رہے ہوتے۔ پر مدیحہ کی آنکھوں میں ابھی بھی امید کی کرن تھی۔ وہ آئے روز اپنے ابا کی تصویر دیکھتی اور اس سے دھول کو اپنے پلو سے صاف کرتی اور اپنی ماں کو حوصلہ دیتی کہ اماں دیکھنا ابا ضرور رہا ہو جائیں گے۔ اس کی ماں کوئی جواب نہ دیتی۔ مدیحہ کی بات ہی ایسی تھی جیسے بھوکے بچے کو کھانے کا لالچ دے رہی ہو۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے لیکن مدیحہ کی امیدوں میں کوئی بھی کمی نہیں آئی۔ اس کا روز کا معمول تھا، پر اس روز تیز بارش ہو رہی تھی۔ مسافر رواں دواں تھے۔ مدیحہ ہر مسافر کو دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی مدیحہ کی نظر ایک بھٹکے ہوئے مسافر پر پڑی جو ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گر چکا تھا۔ اس نے جیسے ہی دیکھا اور اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی وہاں تک چلی گئی۔ اس نے مسافر کو سہارا دیا اور کھڑا کیا۔ مسافر نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے التجا کرنے لگا کہ اے مہربان لڑکی، تو مجھے آج رات کے لیے رہائش دے دو، یہ طوفانی بارش مجھے میری منزل تک نہیں پہنچنے دے گی اور میں تمہاری مدد کا محتاج ہوں۔ مدیحہ کو اس پر بڑا رحم آ گیا۔ وہ اسے سہارا دے کر اپنے گھر لے آئی۔ جب اماں نے مدیحہ کو اس شخص کے ساتھ دیکھا تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مدیحہ نے اس شخص کو مہمان خانے میں بٹھایا اور اماں سے کہنے لگی، اماں بیچارہ نبینہ ہے، لوگ اسے ٹھوکر مار کر اس کے اوپر سے گزر رہے تھے اور یہ مٹی پر گھسیٹتا جا رہا تھا، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے سہارا دے دیا۔ یہ اس طوفانی بارش میں کہاں جائے گا، اسے تو نظر بھی نہیں آتا۔ اماں کہنے لگی، وہ بات تو ٹھیک ہے، پر ایسے ہی لوگ سانپ بن کر کب ڈس لیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ مدیحہ کہنے لگی، اف اللہ اماں کتنا سوچتی ہو، آپ اللہ پر یقین رکھو۔ اس کے بعد مدیحہ اس نبینے شخص کے لیے پانی لے کر آئی، اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا۔ وہ شخص دیکھنے میں 25 سال کا تھا، کافی خوبصورت تھا۔ ایک لمحے کو تو مدیحہ سوچ میں پڑ گئی کہ کاش یہ دیکھ سکتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر اپنی سوچ جھٹک دی۔ وہ اس شخص سے سوال کرنے لگی کہ دیکھو تم کہاں سے آئے ہو، تم کون ہو؟ جب وہ شخص کہنے لگا کہ میں بھٹکا مسافر ہوں، مجھے اپنی منزل حاصل کرنی ہے اور میں اپنی منزل پر ہی آیا ہوں۔ اس کی ایسی بات سن کر تو مدیحہ ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔ اب تو اس کو بھی یہ شخص مشکوک لگ رہا تھا۔ جب اگلے ہی پل اس شخص نے بات سنبھالی اور جواب دیا کہ فکر نہ کرو، کل صبح کا سورج نکلتے ہی میں یہاں سے اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو جاؤں گا۔ میں نے تم ماں بیٹی کی زندگی میں آ کر مداخلت ہی کر دی، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جب مدیحہ جواباً کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو روز ہی اس کچے گھر کی دہلیز پر کسی بھٹکے مسافر کا انتظار کرتی ہوں کہ کب کوئی مسافر میرے پاس آئے اور میں اس کی مدد کروں، شاید اسی سہارے میرے ابا رہا ہو جائیں۔ وہ اپنی ہی سوچ میں گم ایسی بات بول گئی کہ بعد میں اسے پچھتانا پڑا۔ پر وہ شخص کہنے لگا، تمہارے ابا کو کیا ہوا ہے؟ مدیحہ ٹھنڈی آہ بھری اور نہ رہ سکی اور اس نے انجانے شخص کو سب کچھ بتایا اور فوراً باہر آ گئی اور اس شخص کے لیے سوپ بنا کر لائی۔
مدیحہ نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ جواب میں وہ بتانے لگا میرا نام ریحان ہے، میں پاس کے گاؤں میں رہتا ہوں، لیکن یہاں پر میں مزدوری کرتا ہوں، کافی مشکل زندگی بسر کر رہا ہوں، میرا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نبینا ہوں، پر میں پھر بھی ناشکری نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے کہ شاید اسی میں ہی اللہ کی کوئی مصلحت ہو۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور نوکری مزدوری پر لگ گیا۔ اسی گاؤں میں نوکری کرتا ہوں، لیکن روز ہی مجھے دوسرے گاؤں جانا پڑتا ہے کیونکہ میری رہائش وہاں پر ہے، پر آج جیسے ہی طوفانی بارش ہوئی تو میں رہا سہا راستہ بھی بھٹک گیا تھا، پہلے بھی بہت مشکل سے اپنی منزل پر جاتا تھا۔ مدیحہ کو ریحان پر کافی ترس آیا، تب ہی کہنے لگی جتنا چاہو تم یہاں رہ سکتے ہو، تم یہاں آتے جاتے رہا کرو۔ یوں مدیحہ اور ریحان کی کافی دوستی ہو گئی۔ اس کی اماں کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، پر مدیحہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، وہ لوگوں کو پرکھنے میں غلطی کر دیتی تھی اور اب یہ بھی اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ جب باتوں میں اس نے ریحان سے پوچھ لیا تھا کہ کیا تم شادی شدہ ہو، تو وہ کہنے لگا نہیں، مجھ نبینا کو کون سہارا دے گا اور کون مجھ سے شادی کرے گا۔ مدیحہ کو تو اور بھی ترس آیا جب ایک روز اس نے اپنی ماں سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ اس کی ماں نے جیسے ہی مدیحہ کی یہ خواہش سنی تو تڑپ کر رہ گئی اور کہنے لگی خبردار، جو تم نے ایسی حرکت کی، تمہارے ابا نے آ کر سنا تو وہ کیا کہیں گے کہ تم نے ان کی خاطر ایسی آزمائشوں کو اپنے گلے ڈال لیا۔ پر مدیحہ ٹس سے مس نہ ہوئی اور یوں اس نے جذبات میں آ کر ریحان سے شادی کا اظہار کر دیا۔ ریحان نے جیسے ہی سنا تو چونک گیا اور کہنے لگا تم ہوش میں تو ہو، میں تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں اور تم کیوں اپنی زندگی برباد کر رہی ہو؟ تمہیں تو لڑکوں کی کوئی کمی نہیں، کسی اور بھٹکے مسافر کو تم اپنے گھر بلا لینا اور پھر یوں اس سے شادی کی پیشکش کر لینا، تم مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟ جواب میں مدیحہ کہنے لگی اس سے پیچھے ایک راز ہے، میں یہ اللہ کی خوشی کے لیے کر رہی ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یوں ریحان بھی راضی ہو گیا اور اس طرح مدیحہ نے اس سے شادی کر لی۔ ریحان مدیحہ کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ مدیحہ اب اپنے شوہر کا کافی خیال رکھتی تھی، لیکن ریحان ہمیشہ ایک ہی شکوہ کرتا تھا کہ کاش میری بینائی ہوتی تو میں نبینا نہ ہوتا تو اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھتا اور اس کی خوبصورتی کو سراہتا۔ اس بات پر مدیحہ کا دل کافی رویا۔ ایک روز اس نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا اور وہ جانتی تھی کہ اس کی اماں اس کے فیصلے کے خلاف ہے، تب ہی اپنی اماں کو بنا بتائے وہ ریحان کو ایک چھوٹے سے ہسپتال لے گئی اور ریحان سے کہنے لگی آج میں آپ کو زندگی کا بہت بڑا تحفہ دوں گی۔ ریحان پرتجسس ہو کر اس سے سوال کرنے لگا اور کچھ دیر کے بعد ہی اسے اپنے سارے سوالوں کے جواب مل گئے۔ جب اس کی بینائی واپس آ گئی، اس نے جیسے ہی سامنے دیکھا تو ایک دم حیران ہو گیا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیوی اتنی بڑی قربانی دے گی۔ مدیحہ نے اپنی آنکھیں اپنے شوہر کو عطیہ کر دی تھی۔ ریحان جان گیا تھا کہ مدیحہ نے پیار کی بہت بڑی مثال قائم کر دی ہے۔ پھر وہ مدیحہ کو سہارا دے کر اس کی اماں کے پاس لے کر گیا۔ جیسے ہی ریحان نے مدیحہ کی اماں کو دیکھا تو ریحان کی روح ہی فنا ہو گئی تھی۔ ایک دم اس کا چہرہ غصے سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ مدیحہ کی اماں جان بول رہی تھی کہ مدیحہ تو نے کتنی بڑی بیوقوفی کر دی، پر مدیحہ مسکرا کر کہنے لگی کہ میرا شوہر مجھے دیکھے گا، اس سے بڑی بات میرے لیے کچھ بھی نہیں۔ پر اگلے ہی پل ریحان بالکل ہی بدل گیا تھا۔ اس کا رویہ مدیحہ کے ساتھ ایسا تھا جیسے مدیحہ اس کی دشمن ہو۔ مدیحہ اس کا اتنا خیال رکھتی تھی، لیکن اب جب مدیحہ نے اپنی بینائی اس سے دے دی تو ریحان نے اسے ساری توجہ ہٹا لی۔ مدیحہ آئے روز ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گرتی رہتی۔ اس کی اماں اسے احساس دلاتی تھی کہ دیکھ لو اپنی بینائی اپنے شوہر کو دینے کا نتیجہ دیکھ لو، اب تمہیں ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہوگا۔ ریحان اس پر کوئی توجہ نہیں دیتا تھا، جبکہ اس کی ماں کو بھی کافی باتیں سناتا تھا۔ مدیحہ اب خون کے آنسو روتی تھی، اسے پچھتاوا ہونے لگا تھا۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ پیار اندھا ہوتا ہے۔ ایک روز اس نے ریحان سے پوچھ ہی لیا کہ آخر میری غلطی کیا ہے؟ میں نے تو آپ کے لیے اپنی آنکھیں تک گوا دیں، پر آپ کو کیا میں خوبصورت نہیں لگی جو آپ میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں؟
ریحان چیخ اٹھا اور کہنے لگا، دیکھو تمیز سے بات کرو، کاش تم نے مجھے اپنی بینائی نہ دی ہوتی، کم از کم میں تمہاری شکل تو نہ دیکھتا۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، جبکہ مدیحہ تو ہکا بکا رہ گئی۔ اگلے ہی روز اس کی اماں کو بہت بڑی خوشخبری مل گئی، کیونکہ اس کے ابا کو رہائی ہو گئی تھی اور مدیحہ خوشی سے پھولے نہ سما سکی۔ پر یہاں ایک انسان تھا جس کو ذرا بھی خوشی نہ ہوئی تھی، وہ تھا ریحان۔ اپنے سامنے ان تینوں کو خوش دیکھ کر ریحان کا تن بدن سلگ رہا تھا۔ جب مدیحہ اسے بتانے لگی کہ اس کے ابا بغیر کسی جرم کے گرفتار ہو گئے تھے، تو مدیحہ آئے روز دعائیں کرتی رہتی تھی۔ وہ تب ہی اپنے ابا کی رہائی کے لیے کافی منتیں مانگتی تھی اور کافی لوگوں کی مدد کرتی تھی۔ یہ بینائی بھی اسی نے اپنے ابا کی خاطر ریحان کو دی تھی۔ کیا پتہ تھا اسی بہانے اس کے ابا رہا ہو جائیں گے۔ اب ایسا ہی لگ رہا تھا کہ اس کی یہ قربانی رائے گاہ نہیں گئی۔ اس کے شوہر نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو غصے سے وہاں سے باہر نکل گیا، جبکہ مدیحہ تو اس کی موجودگی ہی محسوس کرتی رہی۔ پھر نہ جانے وہ کہاں گیا۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے۔ ایک روز ریحان نے مدیحہ کا بازو تھاما اور اسے کچے گھر سے باہر لے گیا۔ وہ نہ جانے اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ مدیحہ اسے بار بار پوچھ رہی تھی، ریحان آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ پر اگلے ہی پل ریحان نے اسے ریل کی پٹری پر کھڑا کر دیا۔ مدیحہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں کھڑی ہے۔ تب ہی وہ ریحان کو اپنے پاس محسوس کرنے لگی۔ وہ اسے پکار رہی تھی، ریحان آپ کہاں ہیں؟ میرے ساتھ ہی رہیے۔ آپ جانتے ہیں نا یہاں بہت رش ہوتا ہے، کہیں میں ٹھوکر لگنے پر گر نہ جاؤں۔ ریحان نے اس کی بات سنی تو اسے وہی لمحہ یاد آنے لگا جب پہلی دفعہ ٹھوکر لگنے پر مدیحہ نے اسے سہارا دیا تھا۔ ریحان کی آنکھیں نم ہو گئیں، لیکن وہ بدلے کی آگ میں جھلس رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا دل نرم پڑ جائے، تبھی اس نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا۔ لیکن ابھی بھی مدیحہ کی وہی معصوم آواز اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے زبردستی سے کام لیتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کان پر رکھ لیے۔ مدیحہ کی آواز کو دبا کر وہ دوسری طرف کو چل دیا۔ دوسری طرف کچھ دیر بعد ہی دور سے ٹرین پوری رفتار سے مدیحہ کے قریب آ رہی تھی، اور مدیحہ محسوس تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن وہ جان گئی تھی کہ اس کے ساتھ کچھ ہونے والا ہے۔ اتنے میں وہ ٹرین پوری رفتار کے ساتھ مدیحہ کے وجود کو اپنی زد میں لے گئی۔ اس کے ساتھ ہی مدیحہ کی دردناک چیخ پورے گاؤں میں گونج گئی۔ مدیحہ کے ابا اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا ہوا یہ ہولناک منظر دیکھ چکے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے مدیحہ کے وجود کے پاس آئے، لیکن وہاں مدیحہ کا وجود نہ پایا۔ نہ جانے وہ کہاں کہاں اڑ چکا تھا۔ اس کے ابا یہ دیکھ کر سہ نہ پائے، تب ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ ریحان نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، کیونکہ وہ بھی یہ تماشا نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ اس کا یہاں رہنا اب خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنا سامان باندھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ گھر میں مدیحہ کی اماں اپنے شوہر اور بیٹی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد گاؤں کے کچھ لوگ ابا کے نیم بے ہوش وجود کو لے کر آئے تو اماں کا کلیجہ پھٹ گیا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، مدیحہ کہاں ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے جیسے ہی مدیحہ کی موت کی خبر سنائی تو اماں کا وجود زمین پر گر گیا، پر ہمت کر کے وہ پھر بھی اپنے شوہر کو ہوش دلانے لگی۔ مدیحہ کے ابا جیسے ہی ہوش میں آئے تو انہیں وہی کربناک منظر دکھائی دینے لگا۔ مدیحہ کہتے ہی وہ پھر سے بے ہوش ہو گئے۔ اس کی اماں کا حلق بھی خشک ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ 3-4 دن ماتم کا سما رہا۔ کچھ لوگ آئے تھے، پھر تعزیت کر کے واپس چلے گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی کو ہی یاد کرتے رہتے۔ نہ جانے اس معصوم لڑکی نے ایسا کیا گناہ کیا جو اس لڑکے نے اسے ایسی سزا دے دی۔ ابا نے ایک دم کھڑے ہو کر عزم سے کہا کہ میں اس لڑکے کو سزا دلوا کر رہوں گا، میں اس کی رپورٹ درج کرواؤں گا۔ ریحان اب ان چیزوں سے بچ رہا تھا۔ وہ اپنے کام پر آ گیا تھا، لیکن جانتا تھا وہ بہت جلد پکڑا جائے گا، تبھی وہ یہاں سے بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ضرورت کا سامان لے لیا۔ وہ جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلا تو باہر پولیس کھڑی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا۔ پولیس نے اسے ہتھ کڑی لگائی اور جیل لے گئی۔ دوسری طرف مدیحہ کے ابا کو پتہ چل گیا ریحان پکڑا گیا ہے۔ ہمت کرتے ہوئے وہ بھی ریحان کا سامنا کرنے تھانے پہنچ گئے اور ریحان کے سامنے بیان کر کے رونے لگے کہ آخر میری معصوم بیٹی کا کیا قصور تھا جو تم نے میری بیٹی کو اتنی بڑی سزا دے دی۔
اس نے تو تمہیں اپنی آنکھیں تک عطیہ کر دی تھی، پر تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اے بے حس انسان، میری بیٹی کو تو نے مار دیا، تم نے اپنی بیوی کو جان سے مار دیا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ مدیحہ کے ابا نے ابھی اتنا ہی کہا تو ریحان چیخ اٹھا اور مدیحہ کے ابا کو گالی گلوچ دینے لگا اور غصے سے کہنے لگا، خبردار، جو مجھ سے ایسی بات کی وہ وقت بھول گئے ہو جب میرے ماں باپ کی موت تمہاری وجہ سے ہوئی تھی۔ تم پورے شہر میں اپنی طاقت کا چرچا کرتے پھر رہے تھے۔ ریحان نے جیسے ہی مدیحہ کے ابا کو یہ کہا تو وہ اپنے ماضی میں کھو گئے تھے۔ چودھری شجاعت اپنے پورے گاؤں میں مشہور تھے، پورے گاؤں میں ان کی دہشت تھی، ان کے نام سے ہر کوئی کانپتا تھا۔ جب اللہ نے انہیں ایک بیٹی دی تب بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑا۔ ان کی بیٹی جتنی نرم دل تھی وہ اتنے ہی سخت دل کے مالک تھے، لیکن اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو ایک سائڈ پر رکھتے۔ جب ان سے غلطی سے کسی کا قتل ہو گیا تھا پھر اگر الزام ان پر لگ جاتا تو چودھری شجاعت کی توہین ہو جاتی، اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ پھر انہوں نے اپنے ناچیز ملازم کو آگے کر دیا تھا، وہ سارا الزام اس پر لگا دیا۔ اس ملازم کو تو قید ہو گئی، پر ریحان اس کی ماں بے سہارا ہو گئے۔ اس وقت ریحان 6-7 سال کا تھا۔ دراصل وہ قیدی ریحان کا ابو تھا۔ ریحان کافی تڑپنے لگا، میرے ابا کے ساتھ یہ ناانصافی مت کرو۔ اس نے چودھری شجاعت کے پاؤں پکڑ لیے، لیکن چودھری شجاعت کو اس پر رحم نہ آیا۔ یوں ہی جیل میں بے گناہ تڑپتے ہوئے ریحان کے ابا کا انتقال ہو گیا۔ اب ریحان اور اس کی ماں در بدر پھرتے رہے۔ جب ایک روز اچانک چودھری شجاعت کی گاڑی سے ریحان اور اس کی ماں کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس کی ماں تو موقع پر جاں بحق ہو گئی، لیکن ریحان کی بینائی چلی گئی۔ ریحان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ بدلہ لے کر رہے گا۔ وہ ہمیشہ یہی دعا کرتا رہتا کہ خدا اسے اس ظالم انسان سے ملوائے اور پھر وہ اس سے گن گن کر بدلے لے۔ ریحان اکیلا رہ گیا تھا، تبھی وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ گیا۔ اس نے اپنی زندگی کافی کٹن گزاری تھی۔ روز رات کو یہی عزم کر کے سوتا کہ اگلا دن اس کے لیے امید لے کر آئے گا۔ اس نے ہمت ابھی بھی نہیں ہاری تھی۔ وہ تو چودھری شجاعت کی خبر لیتا رہتا تھا۔ چودھری شجاعت پھر کسی جرم میں گرفتار ہو گیا، اس کی ساری دہشت ختم ہو گئی۔ وہ یہ جانتا تھا، لیکن ابھی تو اس کا بدلہ لینا باقی تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا جب وہ بدلہ لے گا تو چودھری شجاعت کا منہ دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا۔ تب ہی ایک روز اچانک وہ کام سے واپسی پر اپنے گاؤں جا رہا تھا جب تیز طوفان آ گیا۔ لوگ تو پہلے بھی اسے ناچیز سمجھ کر دھکے دے کر آگے نکل جاتے، پھر اس رات طوفان کی وجہ سے لوگوں نے اسے اپنے پیروں تلے کچلنا شروع کر دیا۔ تب ہی ریحان مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس کے دل میں یہ حسرت پیدا ہوئی کہ کوئی اسے سہارا دے۔ کبھی بھی زندگی میں اس کی ماں کے علاوہ کسی نے سہارا نہیں دیا تھا۔ جب ایک نازک سے ہاتھوں نے اسے چھوا، یہ محسوس کر کے وہ کرنٹ کھا کر گر گیا۔ اتنے میں اسے ایک سریلی سی آواز سنائی دی۔ اس کا دل تو گویا مٹھی میں آ گیا۔ وہ جان گیا تھا یہ چھوٹی سی لڑکی ہے جو اسے کافی دھیان سے سہارا دے کر کہیں لے جا رہی ہے۔ اس نے کبھی بھی خود پر اتنی توجہ نہیں محسوس کی تھی۔ ایک اس کی ماں ہی تو تھی جو اس پر توجہ دیتی تھی۔ اتنے دنوں بعد اس کو اس کی ماں کی یاد آئی۔ دل ہی دل میں وہ اس لڑکی کو دعائیں دینے لگا۔ جیسے ہی لڑکی کا نام پوچھا تو ایک پل اس کا دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ اس نے اب اپنی سوچ جھڑک دی تھی۔ شاید یہ محض اتفاق ہو۔ اب دل ہی دل میں مدیحہ سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ اظہار کرنے سے جھجکتا تھا، مجھ جیسے نبینا کو کون پسند کرے گا؟ پر جیسے ہی مدیحہ نے خود اس سے شادی کی پہل کی تو یہ سن کر اس کا تو رنگ اڑ گیا۔ وہ تو خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا۔ اب وہ دل ہی دل میں یہی سوچتا کہ کاش وہ نبینا نہ ہوتا تو اپنے سامنے اپنی بیوی کو دیکھتا، تو اپنی بیوی کی خوبصورتی کو سراہتا۔ پر یہ سب سوچ کر وہ خود کو بدقسمت سمجھنے لگا، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ جب اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی اور اس کی بینائی واپس آ جائے گی تو اس لڑکی سے اتنی نفرت کرے گا کہ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہے گی۔ جب مدیحہ نے اسے تحفے میں اپنی بینائی ہی دے دی، وہ مدیحہ کو ٹوٹ کر چاہنے لگا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کی اتنی قدر کرے گا جتنی اس نے اس کے برے وقت میں کی تھی۔ اور وہ جیسے ہی اپنی بیوی کو سہارا دے کر اس کے کچے گھر لے گیا اور اس کی ماں کو دیکھا تو ریحان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پھر وہ یوں ہی اپنے ماضی کے پنوں میں الجھ گیا۔ اس عورت کو تو وہ پہچان سکتا تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر اسے چودھری شجاعت کی یاد آنے لگی۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھی بند کی
اب تو اسے مدیحہ کے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وہ اتنا بھی بے حس نہیں تھا کہ اس لڑکی کی خاطر وہ اپنے اماں ابا کے ساتھ کیے ہوئے ظلم بھلا دے۔ اب اسے آئے روز بدلہ لینے کی بھوک لگی رہتی تھی۔ تبھی اس نے بدلے کی آگ میں مدیحہ کو جان سے ہی مار دیا اور یوں اس نے چودھری شجاعت سے بدلہ لیا۔ چودھری شجاعت نے سامنے کھڑے ریحان کو دیکھا تو اسے بھی سب کچھ یاد آ گیا۔ ایک پل کو تو اس نے ریحان کے گریبان کو جکڑ لیا اور اس سے کہا، دیکھنا تم ساری زندگی تڑپو گے، میری بیٹی کی روح تمہیں سکون سے جینے نہیں دے گی، اور یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ جبکہ ریحان اس جیل میں پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا، جیسے اسے پورا یقین ہو کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ جیل میں رہتے ہوئے اسے 3 دن گزر گئے تھے جب اسے اپنے آس پاس مدیحہ کی معصوم ہنسی سنائی دیتی تھی، جیسے وہ ریحان کو پکار رہی ہو۔ پھر وہ یہاں وہاں نگاہ دوڑاتا، پر وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ سکون کی نیند کے لیے سونے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے خوابوں میں بھی مدیحہ کی وہی ہنسی گونجتی تھی۔ اس کا صبر جواب دے چکا تھا۔ اب وہ جیل میں چیخنے لگا تھا۔ لوگ یہی سمجھنے لگے کہ شاید وہ پاگل ہو گیا ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔